اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پر ہوں گے۔ عزیز طلباء، ڈیٹا بیس کے بارے میں ہم کافی سارے بنیادی چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے بہت ساری اصطلاحات کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ تو جس طریقے سے آپ کو پہلے چند ایک لیکچرز کے بارے میں بتایا تھا، چند ایک اہم ہیں، تو چیپٹر 1 میں سے اکثر ایک سوال آتا ہے، تو اس میں سے یہ سوال بھی آپ کے پاس آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو اس لیے پورے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ عزیز طلباء، اگر سمجھنے میں پھر بھی کوئی دقت یا پریشانی ہو تو لازمی طور پر آپ اپنے کویشچنز وغیرہ فیڈ بیک وغیرہ بھیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے وہ سوال جواب دے کر آپ کو وہ سمجھائے جا سکیں اور بہتر طور پہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو عزیز طلباء، جوابات اور نئے لیکچرز وغیرہ کو آپ کو بر وقت تک پہنچانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، تو اس لیے تاکہ آپ کو فوری طور پر لیکچرز وغیرہ کے بارے میں پتہ چل سکے، تو آپ نے لازمی طور پر نہ صرف چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس میں موجود بیل آئیکن کو پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے۔ عزیز طلباء، ہم آتے ہیں پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، تو لاسٹلی ہم نے بات کی تھی ٹیبلز کے بارے میں۔ ٹیبل کے بارے میں بات کی تھی، ٹیبل ڈیٹا بیس کا بنیادی آبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ٹیبل کے اندر بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں، ہر فیلڈ جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی اینٹی کی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہیں، تو یہ آپ کو عمودی کالموں کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ بہت ساری فیلڈز کا جو آپ کے علاوہ ریکارڈز ہوتے ہیں، تو جو فیلڈز کی مقداریں ہوتی ہیں وہ مل کر ریکارڈز بناتے ہیں۔ تو اب ہم اسی چیز سے ذہن میں رکھتے ہوئے آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ریلیشنل کیز یا صرف کیز بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ بیٹا، جب بھی ایک ٹیبل میں ہم ڈیٹا داخل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ٹیبلز کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے ذہن میں ہو تو آپ دو چیزیں ذہن میں لے کے آئیں گے۔ ایک بات ہم نے کی تھی کہ ٹیبل کی دو قطاریں مکمل طور پہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو ٹیبل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی فیلڈ ہوگی یا فیلڈ کا مجموعہ ہوگا جس کی مقداریں جو ہوں گی دوسری قطار سے مختلف ہوں گی، تو اسی وجہ سے وہ جو فیلڈ ہے وہ آپ کے ٹیبلز کو، اس ریکارڈ کو یا اس قطار کو دوسری قطار سے منفرد بناتی ہے۔ تو یہ جو فیلڈ یا فیلڈز کا مجموعہ جو آپ کے ریکارڈز کو یا قطار کو ایک دوسرے سے مختلف بنا رہی ہیں یا منفرد بنا رہی ہیں، اسے ہم کیز کہتے ہیں۔ یا پھر ہم اس طریقے سے بھی اس کی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ ایک یا ایک سے زائد فیلڈز کا سیٹ۔ بیٹا، یہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ ایک فیلڈ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک فیلڈ کے ذریعے بھی ہم ڈیٹا کی شناخت کر سکتے ہیں، منفرد ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے پاس ایک سے زائد فیلڈز کا سیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فیلڈ جو ہے آپ کے پاس کوئی ایسی نہیں ہے ٹیبل کے اندر جس کے ذریعے ہم ریکارڈ کی شناخت کر سکیں یا منفرد بنا سکیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک سے زائد فیلڈز کا سیٹ لے لیتے ہیں، دو یا دو سے زائد فیلڈ جتنی بھی ضرورت ہو، لیکن وہ جو سیٹ ہونا چاہیے بیٹا وہ آپ کا کم سے کم فیلڈز کا ہونا چاہیے۔ تو آپ کے پاس ایک یا ایک سے زائد فیلڈ کا سیٹ جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس میں موجود ایک ریکارڈ کی تمام فیلڈز کی مقداروں کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس فیلڈ کی مقدار کا پتہ ہو تو یہاں پر ایک سے زائد فیلڈ جو بھی ہم نے منتخب کی ہیں تو اس کے ذریعے ہم باقی فیلڈز جو ہمیں نہیں معلوم تو اس کا پتہ کر سکیں، تو وہ کیا کہلاتی ہے، آپ کی کہلاتی ہے۔ مثلا آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو عام طور پہ آپ کو رول نمبر کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے، تو کسی کو کہہ دیا جائے کہ اس رول نمبر کے بارے میں معلومات چاہیے، تو آپ کو جو رول نمبر بتایا جائے تو کلاس میں اس کی تمام معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ آپ کا رول نمبر کافی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک طالب علم کو کہا کہ مجھے ایک طالب علم کے بارے میں دفتر سے معلومات پتہ کر کے لاؤ۔ اس نے کہا کہ سر آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں رول نمبر، تو میں اس کے بارے میں معلومات لے کر آتا ہوں۔ تو میں نے اسے رول نمبر بتا دیا۔ اب وہ جب گیا دفتر میں تو وہاں پہ میں نے رول نمبر 5 بتایا تھا،
تو دفتر والوں نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی 5 رول نمبر جو ہے وہ ڈی کام پارٹ 1 کا ہے, ڈی کام پارٹ 2 کا ہے, آئی کام پارٹ 1 یا آئی کام پارٹ 2 یا بی کام پارٹ. بیٹا یہاں پہ رول نمبر صرف شناخت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک اور فیلڈ استعمال کرنی پڑے گی. وہ فیلڈ کون سی ہے؟ کلاس ہو سکتی ہے. ایک اور سچویشن آ سکتی ہے جس کے اندر آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ریکارڈ منفرد بنانے ہیں. بیٹا مجھے ضرورت تھی کہ ایک طالب علم کے ریکارڈ کی, لیکن وہ اس سال نہیں اس ادارے میں پڑھتا تھا, وہ تو پہلے کسی سال میں پڑھتا تھا, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے. تو اگر میں اسے, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہاں جی اسٹوڈنٹ کے ابھی ہم رول نمبر کے ذریعے اور کلاس دونوں کو بتا کر ہم کیا کر سکتے ہیں, شناخت کر سکتے ہیں. لیکن بیٹا 2001 اور 2 کے سیشن میں بھی رول نمبر 1 تھا ڈی کام پارٹ 1 کے اندر, 2002 کے اندر بھی تھا, 2003 کے اندر بھی تھا. ہر سال کے اندر رول نمبر 1 موجود تھا ہر کلاس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کوئی مخصوص سیشن کے بارے میں ڈاٹا حاصل کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سیشن کو بھی معلومات دینی پڑیں گی. عزیز طلباء, امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں. بیٹا یہ جو کیز ہیں اس کو ہم نے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے. تو کیز جو ہوتی ہیں ان کو ہم نے 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے کینڈیڈیٹ کیز, دوسری جو ٹائپ ہے وہ پرائمری کیز. پرائمری کی کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے بیٹا. اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسری جو ٹائپ ہے الٹرنیٹ کیز ہے, اور چوتھی جو ہے ہمارے پاس فارن کی ہے. اب ہم ان کے بارے میں مزید جانیں گے کہ یہ کیز کس طریقے سے کام کرتی ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کی کون سی ہیں؟ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ذریعے ہم ریکارڈ منفرد بنا سکتے ہیں, رول نمبر کے ذریعے, اس کے علاوہ ای میل. یہ تینوں ہمارے پاس کیا ہیں؟ کینڈیڈیٹ کی ہے. یہ تینوں کیا ہیں ہمارے پاس؟ ہے کینڈیڈیٹ کی ہے. بات کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے. آخری تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ جو فیلڈ کا سیٹ ہو وہ انڈیویژل آپ کے پاس ہوتا ہے, تو اس کو مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکے. اگر آپ کے پاس 3 ایٹریبیوٹ ہیں, ان 3 ایٹریبیوٹ کی بجائے 2 ایٹریبیوٹ سے ڈل نہ کیا جا سکے. تو جیسے یہ ٹیبل سامنے نظر آ رہا ہے, تو آپ کے پاس اگر یہ اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے تو اگر اس کے اندر ہم نے اس کا آئی ڈی یا رول نمبر رکھا ہوا ہے, اس کا نیم رکھا ہوا ہے, اس کی ایج یا فون, تو ہم اس کے اندر جو آپ صرف آئی ڈی کے ذریعے سارا ڈاٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو آئی ڈی ہے وہ کیا ہوگی؟ آپ کی ایک فیلڈز ہے جو پرائمری کی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کی پرائمری کی ہے ایک فیلڈ کے اوپر مشتمل ہے, اس لیے یہ سادہ پرائمری کی. اب ہم وہی ایک اسٹوڈنٹ کی اگزامپل لیتے ہیں. اگر ہم نے آپ کے مارکس وغیرہ کا ایک ٹیبل بنایا ہے بیٹا, تاکہ آپ کے امتحانات کے لحاظ سے, سبجیکٹ کے لحاظ سے آپ کے نمبرز وغیرہ محفوظ کیے جا سکیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹیبل بنایا ہے. تو اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی رکھ رہے ہیں اور سبجیکٹ کی آئی ڈی. ایک اسٹوڈنٹ ایک امتحان کے اندر کئی کتابوں کا مضامین دیتا ہے. اگر صرف رول نمبر کے لحاظ سے تو اس نے دوسری کتاب کا بھی پیپر دیے ہوں گے. تو جب اس کتاب کے بارے میں ہم ریکارڈ رکھنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کے پاس اگر صرف اسٹوڈنٹ آئی ڈی کو پرائمری کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ تو آپ کے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی آپ کے پاس پرائمری کی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتی, بار بار نہیں آتی. اسی وجہ سے پھر ہمیں سبجیکٹ کی آئی ڈی کو ساتھ ملانا پڑے گا. ایک اسٹوڈنٹ ایک کتاب کا پیپر دے رہا ہے, تو اس کے ایک کتاب کے اندر, ایک ایگزام کے اندر, مخصوص ایگزام کے اندر آپ کے ایک مخصوص نمبر ہی ہوں گے. تو اسی وجہ سے پھر یہاں پہ ہمیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور سبجیکٹ آئی ڈی کو ملا کر ایک پرائمری کی بنانا پڑے گی. تو یہاں پہ پرائمری کی 2 فیلڈز کے اوپر مشتمل ہے. تو اسی وجہ سے ایسی آپ کے پاس پرائمری کی جو 2 یا 2 سے زائد فیلڈ پر مشتمل ہو, اسے ہم کمپوزٹ کی کہتے ہیں. عزیز طلباء, ہمارے پاس الٹرنیٹ کیز ہوتی ہیں. اگر وہی ٹیبل ہم اپنے ذہن میں لے کے آئیں, تو ہم ایک فیلڈ کو, کینڈیڈیٹ کیز میں سے ایک فیلڈ کو ہم منتخب کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ریکارڈ کو اپنا منتخب کریں گے. تو ایک پرائمری کی کو منتخب کر لیا, ایک فیلڈ کو ہم نے یا پھر ایک کی کو منتخب کر لیا. اب ہمارے پاس وہاں پہ 3 کیز تھی, تو ان میں سے 2 تو ہمارے پاس رہ گئی. تو جو منتخب شدہ آپ کے پاس کی تھی اسے ہم نے پرائمری کی کہہ دیا, اور جو باقی کیز ہیں انہیں ہم الٹرنیٹ کی کہتے ہیں. کینڈیڈیٹ کیز جو آپ پرائمری کی کے طور پر استعمال نہیں کرتے وہ کیا کہلاتی ہیں؟ الٹرنیٹ کی. یعنی ہم ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں, ہم نے کہا تھا منتخب شدہ کینڈیڈیٹ کی کو پرائمری کی کہا جاتا ہے, اور غیر منتخب شدہ ہم نے کیا کہا, صرف لفظ کیا استعمال کیا ہے, غیر منتخب شدہ کینڈیڈیٹ کی کو ہم الٹرنیٹ کی. اب یہ جو کنسیپٹ ہے بیٹا یہ بہت اہم ہے.
تو ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس بنائیں گے تو اس کے اندر دو چیزیں محفوظ کریں گے. ایک تو ٹیبلز کے اندر ڈیٹا کو محفوظ کریں گے, دوسرا ٹیبلز کے درمیان باہمی تعلق کو بھی محفوظ کریں گے. عزیز الباب, جب بھی دو ٹیبلز بنائے جاتے ہیں تو ان کے درمیان تعلق کس طریقے سے قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اندر ایک ٹیبل کی ایک فیلڈ کو دوسرے ٹیبل میں بطور حوالہ شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ دونوں ٹیبلز کے درمیان تعلق بن سکے. تو ایسی جو فیلڈز ہے جو ایک ٹیبل کی فیلڈ تھی لیکن اسے دوسرے ٹیبل کے اندر ہمارے پاس بطور حوالہ شامل کر دیا گیا, اس فیلڈ کو ہم فارن کی کہتے ہیں. اور یہ کیا کرتی ہے؟ دو ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپ بنانے یا پھر دو ٹیبلز کو آپس میں منسلک کرنے کے لیے استعمال ہوتی. تو ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ٹیبل تھا کورسز کا, تو اس کے اندر ہم نے کورسز کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ بہت سارے کورس پڑھتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا, جو اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا میں آپ کی جو کورس آئی ڈی ہے اسے ہم وہاں پر شامل کر لیتے ہیں, تو تاکہ کورس کی ساری ڈیٹیل ہمیں نہ لکھنی پڑے. تو یہاں پہ یہ جو آپ کی جو کورس آئی ڈی فیلڈ تھی آپ کی کورس ٹیبل کی, اسے ہم نے دوسرے ٹیبل میں بطور حوالہ شامل کر دیا جو آپ کا اسٹوڈنٹس کا ہے. تو یہ آپ کی وہاں پر کیا کہلائے گی. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. مثلا ایک جگہ پہ ہمارے پاس امپلائیز کا ایک ٹیبل ہے, دوسرا ٹیبل آپ کے پاس سیلری کا ہے. تو امپلائیز کے اندر امپلائیز کے نیم اور امپلائیز کی آئی ڈی رکھی ہوئی ہے. تو اگر ہم امپلائی آئی ڈی کو سیلری والے ٹیبل کے اندر شامل کر دیں تو وہاں پہ ہمیں تاکہ امپلائیز کا نیم, ڈپارٹمنٹ, باقی چیزیں نہ رکھنی پڑیں, تو پھر ہمیں کیا کیا ہے, ہم نے جو آپ کے پاس امپلائی آئی ڈی ہے اسے دوسرے ٹیبل میں بطور حوالہ شامل کیا ہے. تو یہ وہاں پہ فارن کی کہلائے گی. بیٹا ہم نے ابھی تک پڑھا کہ ہمارے پاس کیز کیا ہوتی ہیں. کیز کے بارے میں بات کی کہ فیلڈ یا فیلڈز کا سیٹ جس کے ذریعے ہم ریکارڈ کی شناخت کر سکتے ہیں, ریکارڈز کے متعلقہ باقی مقداروں کا پتہ کر سکتے ہیں, جو منفرد ریکارڈ کو بناتے ہیں کیز کہلاتی ہیں. پھر ہم نے ان کی اقسام کے بارے میں بات کی. امید ہے آپ لوگوں کو تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر پھر بھی کہیں پر کسی سوال کو ذہن میں نہ رہنے دیجیے گا, آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے, تو آپ کو اس کو بہتر طریقے سے کرنا ہے. تو آپ کے ذمہ بھی چند ایک سوالات لگائے جاتے ہیں لاسٹ ڈے کے لیے. تو آپ کیا کریں گے, ایک اسائنمنٹ تیار کریں گے. تو سب سے پہلے ہماری اسائنمنٹ میں ہوگا کہ آپ کے پاس ہے ڈیٹا بیس کے اندر کیز سے کیا مراد ہے, ڈیٹا بیس کیز سے کیا مراد ہے. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے کہ پرائمری کی اور فارن کی میں فرق بیان کریں. اس کے بعد تیسرا سوال سمپل پرائمری کی اور کمپوزٹ پرائمری کی میں فرق بیان کریں. اس کے بعد ہمارے پاس پرائمری کی اور الٹرنیٹ کی میں فرق بیان کریں. تو ان تمام سوالوں کے جوابات آپ اگلے دن کے لیکچر ٹائم میں 45 منٹ میں لکھ کے ہمیں بھیجیں گے تاکہ آپ لوگوں کے کنسیپٹس بھی چیک ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. پلیز آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.